غیر کسی تاخیر کے تشریف لاتے ہیں خطیب یورپ و ایشیا، خطیب ملت حضرت مولانا رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذرا بیداری کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. نعرہ تکبیر. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا رفیق جامی صاحب. الحمدللہ الذی ہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے عیاں ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر، والفجر تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو میرے آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. تیرے مہر کرم نے بخشی ہر ذرے کو تابانی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. نماز والا درود شریف. اظہر صاحب اتھے آ جاؤ. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، تحریک خدام اہل سنت دے زیر اہتمام
خالص تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی اجتماع ہو رہی ہے۔ آج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ سرمایہ اہل سنت متاع اہل سنت حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خود بھی مخلص نے جس مسلک دی اشاعت کر رہے ہیں اودے چ بھی مخلص نے، علماء طلباء دے نال محبت اور الفت جڑی فرماندے نے اودے چ بھی اخلاص ہے، اور مینوں سب تو آخر تے ٹائم دینا ہے اے دے چ بھی انہاں دا اخلاص ہے۔ اللہ میری حاضری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ بس 20 منٹ مینوں دے دیو، پنجابی ٹھیک ہے مینوں ذرا ایرا بن لین دیو، پھر تہاڈی مرضی، مینوں خراب نہ کرو۔ میں بیان کی کرنا چاہنا، میں بیان اے کرنا چاہنا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی نظر دے اندر کتنا ہے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں دستا کہ مقام مصطفیٰ علماء دیوبند اور تحریک خدام والے دے سینے چ کتنا ہے۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر مخلص صاحب تھوڑا جا کے آ جاؤ، میں کسے خطیب نو کیوں پوچھا؟ علامہ صاحب تسی جاؤ، میرے تے بوجھ پہ جائے گا تو تسی تشریف لے جاؤ۔ میں کسے خطیب نو کیوں پوچھا؟ میں کسے ادیب نو کیوں پوچھا؟ کسے نعت خاں کولوں کیوں پوچھا؟ میں مقام مصطفیٰ اس رب کولوں نہ پوچھ لما جنہیں بنایا بھی ہے تے سنواریا بھی ہے۔ تیئی سال تریوی تے میرا رب خود مزے لے لے کے او دیاں عظمتاں بیان کردہ ہے، خطیب تے گھنٹے چکی بیان کر سکتا ہے۔ مقام مصطفیٰ حضور فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا، میں ایک کوئی سجدے دے اندر پوری امت نو بخشوا دیاں گا۔ ہر نبی دے ہاتھ دے اندر ایک چنڈا ہوئے گا۔ میں پلیٹ فارم تو نکل رہا ہوں، ٹھہرو ذرا ٹھہرو۔ ہر نبی دے ہاتھ دے اندر ایک چنڈا، کسے دے چنڈے تھلے 10 آدمی 20 آدمی 100 آدمی 1000 آدمی ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے جیڑا رب مینوں چنڈا عطا کرے گا وہ اتنا وسیع و عریض ہوئے گا، اتنا لمبا چوڑا ہوئے گا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اور سارے نبی دیاں امتاں محمد دے چنڈے تھلے نظر آ رہی ہیں۔ جڑے چاند نے کہ ایسی بھی ہوئی ہے ذرا اچھی سبحان اللہ کہہ دو۔ مخلص صاحب 120 صفحہ قیامت دے دن سارے نبی دی حضور فرماندے نے میں کلے مصطفیٰ دی امت دیاں 80 صفحہ ہون گیا۔ تو اسی کی میں پہچانو گے وہ تو انہوں سلفی صاحب ہی دسن گے۔ حضور تسی کس طرح پہچانو گے؟ اتنا رش ہوئے گا، اتنا ہجوم ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا میں پہچان لوں گا، مشکل نہیں آئے گی۔ کس طرح؟ فرمایا میرے امتیاں دے وضو والے اعضاء سورج دی طرح چمک رہے ہون گے اور متھے انہاں دے چن دی طرح دمک رہے ہون گے۔ جڑا ٹھکری دے کرے گا حاضر ہو جاؤ یار۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر
آدم ابراہیم موسیٰ نبی بن کر آئے، آمنہ دلال نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا، مقام مصطفیٰ علاقیاں لئی، اور جدو آمنہ دلال دا نمبر آیا فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، یا اللہ مقام مصطفیٰ سارے نبیاں نو میں نام لے کے بلایا، آمنہ دلال دا نمبر آیا میں القابات نال بلایا۔ مخلص صاحب میں تو اڈی نظر کر رہا ہوں، ساری دنیا میرے بات خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ حال بھی کہو بھی تحریک والے بھابی نے ایمان نہ مندے نہیں، شانے سے ابھائی بیان کر دے، شان رسالت بیان، ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ اور چلو چھوڑو یار، پیر عطا اللہ شاہ بخاری کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا شاہ جی مقام مصطفیٰ تے بیان کرو۔ فرمایا کملا ہو گئے اور پاگل ہو گئے، مقام مصطفیٰ بیان کرن لئی عمر جبریل دی ہونی چاہی دی ہے، زبان صدیق دی ہونی چاہی دی ہے۔ پھر ایک جملہ کہاں توڑی سردی دور کرا، مقام مصطفیٰ تولن لئی، میرے بل دیکھو، مقام مصطفیٰ تولن لئی میرے رب نے کوئی تکڑی نہیں بنائی، ہوش سے رہنا ذرا، مقام مصطفیٰ تولن لئی رب نے کنڈا نہیں بنایا، تکڑی نہیں بنائی، ترازو نہیں بنایا، وٹے نہیں بنائے۔ پھر کتنا مقام ہے؟ دو جواب، جانے دین والا تے جانے لین والا۔ تھوڑا جا ہولی کہو، تھوڑا جا اور ہولی کہو، جانے دین والا تے جانے لین والا۔ خدام والیو ذرا ہوش دے اندر آ جاؤ، جس دن میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو تولنا سی، صدیق نے موٹیاں تے بٹھا دیتا، مقام صحابیت نو تولنا سی، بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا۔ 20 منٹ میں لینے تو پھر میری اپنی مرضی ہے، سبحان اللہ کو اور دیکھو آیت لکھی والا سوف یوتی کا ربوں کا طرز۔ آدم علیہ السلام نو میں پوچھے روندہ کیوں ہے؟ صرف آدم ہی نہیں رو رہے، انہوں دے پتر بھی رو رہے ہیں۔ وہ کہنا میں اس واسطے رو رہے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میں پوچھے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ پتھر لگ رہنے، فرمایا میں رب نو راضی کر رہے ہیں۔ ابراہیم دا نمبر آیا، آگے چھال مار رہے ہیں رب راضی ہو جاوے، او چھری تھلے گردن پیش کر رہے ہیں میرا رب راضی ہو جاوے، او بیمار ایوب میرا رب راضی ہو جاوے، او کنویں دے اندر وظیفے پڑھ رہے ہیں کیوں؟ میرا رب راضی ہو جاوے۔ میں لگا جے جملہ، اللہ فرماندے نے سونیا تیرا مقام تیری عظمت سارا جگ مینوں راضی کرے گا، میں رب تینوں راضی کراں گا۔ ایک جملہ کہنا، اللہ تے کوئی ضروری نہیں کہ اللہ مخلوق جو کسی نو راضی کرے، یہ رب تے کوئی ضرور فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے انہوں کون وہ دے لئے کوئی ضروری نہیں کہ میں انہوں راضی کرنا ہے، لیکن سانو اللہ نے کہا کہ تسی اپنے حبیب نو ضرور راضی کرو، میں راضی کرانگا۔ چونکہ تحریک خدام اہل سنت ہے جلسہ ہے نا، میں پوچھیا یا اللہ اے ہجرت والی رات حضور ابو بکر دے دروازے تے کیوں کھڑے نے؟ کہ میرا محبوب جو راضی ہے، حالے نہیں تسی بولنا، دروازے تے کیوں؟ دیکھو دروازہ کھٹکھٹایا، ادھی رات دا وقت جدوں دروازہ کھڑکیا،
صدیق اکبر اٹھ کے ٹر پے. بچی کہنے لگی ابا جان ادھی رات دا وقت ہے, حالات بڑے خراب نے, پورا مکہ دشمن ہے. پوچھتے لو بوئے تے کون کھلوتا ہے؟ فرمایا تیے کنڈے دا کھڑکاری دس دے محمد آگے آ جائے. یا اللہ دروازے دا کنڈا کیوں کھڑکا رہے نے؟ فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے. وہ تو ٹردہ نہیں جب تک وہ نہ ٹراوے, وہ بولدہ نہیں جب تک وہ نہ براوے. میرے اللہ میں ہور گل کرن لگا, یہ موڑے ہیں تے کیوں بہ گیا کہ محبوب جو راضی ہے, محبوب جو راضی ہے. یا اللہ تیرا حبیب ایدی گود دی اندر کیوں سو گیا؟ فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے, رج رج کے چہرہ ویکھ رہے ہیں, کدے موڑیاں تے بیٹھ رہے ہیں. میرا محبوب جو راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں, میں بھی راضی ہاں. حاضر ہو جاؤ. جدوں اللہ دے نبی حضور دے کندیاں تے بیٹھ گئے, ہاتھ ایتھے رکھ لیا, پیر ایتھے لگ رہے نے. ایک نبی دیاں ڈیاں لگیاں زمزم نکل آیا, اے دیاں ڈیاں لگیاں صداقت دا چشمہ نکل آیا. ٹھہرو, جدو بچہ بہ جائے ایتھے ہاتھ رکھ, تحریک آلے نہ لڑیا کر, تے تیرے چ طاقت ہے تے بھی ہاتھ حضور دے ادھر کر دے. نہیں سمجھ آئی؟ تو ہاتھ ہٹالا ساڑھے نہ کیوں لڑ دے؟ اور اے میرے محبوب دا عام ہاتھ نہیں. مخلص صاحب, علامہ سلفی صاحب, اللہ فرماتے نے میرا حبیب تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھا, میں عمر نو کلمہ پڑھا دیاں گا, تو ہاتھ مبارک اٹھائیں گا, میں ابو ہریرہ دی اماں صاحب ایمان کر دیاں گا, تو جدو ہاتھ مبارک اٹھائیں گا میں بدر فتح کرا دیاں گا, تو ہاتھ اٹھائیں گا. محبوبہ میں شیر خدا تے اور سردی اور گرمی دا اثر ختم کر دیاں گا, تو ہاتھ اٹھائیں گا. جابر دے کھانے چ میں برکتہ پا دیاں گا, تو جلابیب دے چہرے تے ہاتھ لائیں گا, میں 14ویں رات دے چند منگو چہرہ چمکا دیاں گا, تو ہاتھ اٹھائیں گا. انس دا باغ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. میرے محبوب تو قیامت والے دن جدو ہاتھ اٹھائیں گا آنسو بہائیں گا, میں امت لئی جنت دے 8 دروازے کھول دیاں گا. طاقت ہے دے بھئی ہاتھ چکلے ساڑھنوں کچھ نہ کہے. اسی امن لوگ ہیں, امن پسند ہیں. سبحان اللہ کو حضر. ہاتھ مبارک رکھ لے سر تے, اڈی ایتھی لگ. کہہ دیں میں ایک جملہ, جتھے خلیل دیاں اڈیاں لگیاں نے, حاضر ہو جاؤ. وہ پتھر دے سینے تے نشان موجود نے, کعبے جا کے دیکھ لینا. خلیل دے پیران دا نشان پتھر دی سینے دے اوپر. خود مخلص صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا, پتھر دے سینے دے خلیل اللہ دے قدمہ دے نشان. ذرا ادھر بیگ ایتے حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان نہیں پہنچے. ٹھہرو ذرا, ٹھہرو ذرا. ایتے حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان. پتھر کہنے لگا یا اللہ میں تیرے گھر دی تعمیر شامل ہویا, اور پھٹیاں دا بھی کرایہ ہوندا ہے, کوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے, پوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے. نہیں پہنچے تسی, پھٹیاں دا بھی کرایہ, کوڑی دا بھی کرایہ, حضرت صاحب پوڑی دا بھی کرایہ. میں تے تیرے گھر دی تعمیر شامل ہویا, میں نو بھی کچھ دے. پتھر کہنے لگا میں نو بھی کچھ دے. نے کہا مانگ کی مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں مانگدا, بس میں نو اپنے گھر دے سامنے بٹھا دے, میں تینو ویکھ دا رہا, لوگ میں نو ویکھ دے. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا ذرا. لوگ میں نو ویکھ دے رہے ہیں, میں تینو ویکھ دا رہا. بابا بھی بولے, بابا بھی بولے. انہیں کہا عرشاں والے, اے پتھراں دیاں سنن والے, اے پتھراں دیاں سنن والے.
میں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا تیرے یار دا ساتھ ہی نہیں چھڑے، میں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا میں سب کو جی قربان کر دیتا ہے، میں تے سنگ نہیں چھڑیا، میں یاری نہیں چھوڑی۔ اوہ پتھران دیاں سننا لیا، او پتھر نے خلیل نو چکے ہے، او دیاں دعاواں سندا ہے، میں تے تیرے حبیب نو چکے ہے، میں نو بھی کچھ دے۔ نہیں میں نو مزہ آیا، اچھی کہو ذرا، میں نو بھی کچھ دے۔ ابو بکر تو کی منگ دے، ابو بکر تو کی منگ دے، یا اللہ پتھر نو تو اپنے کر دے سامنے بٹھایا، میں نو یار دے نال سلا دے، میں نو روزے چ پہنچا دے۔ مخلص صاحب حسن و حسین نو حضور نے کھڑایا ہے، کہہ دے ماں، کہہ دے ماں، حسن و حسین نو حضور نے کھڑایا، ابو بکر و عمر نو نال سلایا۔ یا اللہ میں نو بھی کچھ دے، یار نال پوچھا دے، میں کہ کیوں مانگ دے، انہیں کیا میں نو کہہ لین دے، چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ حضر صاحب میرے ول بے خود آخری وقت آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں، غسل دینا، کفن دینا، چادر دھو لینا، ساریاں گلاں چھڈو، پھر روزے تے جانا، بس یہ کہہ دینا کہ تہاڈا غلام آیا ہے، جے بوآ کھل جاوے تے اندر دفنا دینا، نہیں وہ سامنے جنت البقیع چ دفنا دینا۔ تھوڑا جا اچھی کہو تے اگلا جملہ یاد۔ تھی کہنے لگی ابا جی کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بوآ کھل جاوے تے اندر، نہیں تو سامنے۔ لو جی ہن میں تہاڈا امتحان لین لگا، یہ بڑے قاضی صاحب دیاں دعاواں نے تے چھوٹے قاضی صاحب دیاں دعاواں نے، اللہ سلامت رکھے انہاں نوں کہو، عقیدے بنا گئے تہاڈیاں نسلاں سوار گئے۔ اے کہہ لینا کہ غلام آیا، سلام پیش کر رہا جب بوآ کھل جاوے تے اندر، نہیں تو جنت البقیع۔ ابا جی بڑے یقین نال کہہ رہے ہو، بڑے وثوق نال کہہ رہے ہو کہ بوآ کھل جائے گا، چھوٹے پیچھے نہ دیکھو میرے دیکھ، بڑے یقین نال کہہ رہے ہو کہ دروازہ کھل جائے گا؟ فرمایا ہاں پتر میں بڑے یقین نال کہہ رہے ہیں دروازہ کھل جائے گا۔ ابا جی کیوں؟ کیوں؟ فرمایا جدوں یہ میرے بوئے تے ایسی میں کدوں پوچھے ایسی تو کون ہے؟ نہیں میں نو مزہ آیا۔ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، اور ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں کیوں، جنت میں ہے سب کچھ، تیرے صدقے جامع زلفاں لیا، جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر، یا اللہ عمر تمنا مصطفیٰ کیوں بن گیا؟ میرا محبوب راضی ہے۔ عثمان ذوالنورین کیوں بن گیا؟ میرا محبوب۔ یا اللہ گلیاں چ کھیلنے والا بچہ حیدر کرار بن گیا، فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے۔ کڈا نتیجہ ہے اور کڈا ہے۔ یا اللہ اے سیاست دا امام کیوں بن گیا؟ فرمایا محبوب جو راضی ہے۔
محبوب جو راضی ہے جامی صاحب گلہ لمیاں نہ کر ٹائم تھوڑا ہے میں کہا بابا زکریہ کیوں بیٹھا ہے کہ محبوب جو راضی ہے میں کہا حسین احمد 18 سال حدیث کیوں اتھے پڑھا رہے ہیں کہندہ محمد جو راضی ہے مخلص صاحب 100 علماء دیوبند کے اکابر جنت المالا میں آرام کر رہے ہیں اور 100 ہمارے عالم جو ہیں وہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں یا اللہ بابا زکریہ یا اللہ حسین احمد مدنی کیوں اتھے 18 سال اللہ نے کہا محبوب راضی ہے کون راضی ہے اللہ کہندے نے میرا محبوب راضی ہے لگا جے میں جملہ دین اللہ فرماتے نے میرے محبوب میں فیصلہ کر لیا جیڑے تیرے ہونگے تھے بلاواں گا ایتھے درس کراواں گا ایتھے پھر فوت ہونگے ایتھے مسجد چونہ دے جنازے پڑھواواں گا تے پھر کسے نو عثمان دے قدمہ کسے نو حلیمہ دے قدمہ کسے نو جناب اپنے صفیہ دے قدمہ دے اندر سلاواں گا تے جیڑے تیرے نہیں ہونگے ایتھوں پجاواں گا پجاواں گا جدے ایئرپورٹ کے تصویرہ لواواں گا سبحان اللہ کو تسی یار سارے صوفی ہو چلو رائے بنڈ چلیے سبحان اللہ کو اور جڑے تیرے ہونگے اتھے بے کی حدیثہ پڑھانگے کیوں یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے حسین احمد مدنی بول کے کہنے لگا یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے 1000 بار اے مدینہ مخلص صاحب 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا 18 سال کے بعد حسین احمد جا رہا ہے اور روزے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر رب دے قرآن کو لو پوچھ لو کہہ دے کو لو مقام مصطفیٰ اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لو تورات و انجیل دے بیان کو لو پوچھ لو زبور اور صحائف ابراہیمی دے عنوان کو لو پوچھ لو نہیں تحریک خدام اہل سنت والیو مقام مصطفیٰ پوچھنے ابو بکر دی وفاداری کو لو پوچھ لا عمر دی دلداری کو لو پوچھ لا عثمان دی حیاداری کو لو پوچھ لا علی دی کراری کو لو پوچھ لا حسن دی حبداری کو لو پوچھ لا حمزہ دی خدمت گزاری کو لو پوچھ لا مقام مصطفیٰ پوچھنے چل جناب سیدہ عائشہ دی پاسداری تو پوچھ لا خدیجۃ الکبریٰ دی خدمت گزاری تو پوچھ لا مقام مصطفیٰ پوچھنے بدر و احد دے پہاڑا کو لو پوچھ لا حنین دے تبوک دے میدانہ کو لو پوچھ لا خود رب رحمان کو لو پوچھ لا جیڑا اتنا نیڑے لے گیا میرے وال صوفی اتنا نیڑے لے گیا اور نیڑے ہو جا تو انہوں نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے ہیں دنا فتد اللہ اور نیڑے ہو جا اتھے جن نہ گیا اتھے موسیٰ نہ گیا اتھے کوئی بھی نہ گیا فرما تو نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا کیوں تو میں نو رج کے ویکھ میں تینو رج کے ویکھ تھوڑا جا ہولی کہو ٹماٹر اسی تے نہیں مہنگے کیتے ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے یار نہیں ٹماٹران دی وجہ نال نہیں کچھ لوگ داماد کے لیے پریشان ہیں کچھ داماد سے پریشان ہیں کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں کچھ اولاد تسی سے کہنا ہے کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں کچھ اولاد کچھ بیوی کے لیے پریشان ہیں کچھ تسی بولو ساڑھے حالات صحیح نہیں سبحان اللہ کہو
پھر علاج کیا ہے؟ علاج میں بتاتا ہوں، میں خطیب بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں، میں علاج بتاتا ہوں۔ ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے، اللہ کہتے نیڑے ہو جا، اور نیڑے ہو جا، تو مینوں رج رج کے ویکھ، میں تینوں رج رج کے ویکھاں، تیری مرضی میری مرضی، میری مرضی تیری مرضی، تیری پسند میری پسند، میری پسند تیری پسند، تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے میں رب العالمین، تو رحمت للعالمین، میری خدائی تیری مصطفیٰ، میری خدائی تیری مصطفیٰ، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تھکے پہ 10 بجے سے بیٹھے ہو، جزاک اللہ۔ معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ بایزید بستامی ایک وفد آیا حضر صاحب، کہنے لگے بابا جی مقام مصطفیٰ تے بیان کرو۔ فرمایا مقام مصطفیٰ، سنو، جہاں عام مسلمان کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کے ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تھوڑے اونچی کہو، میں نے پتہ لگے تو انہوں سمجھ آ رہے ہیں، انشاءاللہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جہاں عام مسلمان کے مرتبے کی انتہا، اللہ کے ولی کے مرتبے کی ابتدا، جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا، وہاں شہداء کے مرتبے کی ابتدا، جہاں شہداء کے مرتبے کی انتہا صدیقین کے مرتبے کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں صدیقین کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، اولو العزم پیغمبروں کی انتہا ہوتی ہے اور ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں محمد کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ 1 منٹ میں نے دیو ذرا، 1 منٹ۔ اتھے آ کے بابا جی نے بریک لائے، لوگوں نے کہا جی ابتدا تے دسی، انتہا بھی دسو۔ ولی کی ابتدا بتائی، انتہا بتائی، شہداء کی ابتدا بتائی، انتہا بتائی، صدیقین کی ابتدا بتائی، انتہا بتائی، رسول کی ابتدا انتہا، اولو العزم پیغمبروں کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی۔ جدو آمنہ دے نال دا نمبر آیا، ابتدا دسیے، انتہا بھی دسو۔ نہیں سمجھ آئی تو اچھی کہو سبحان اللہ۔ مرتبے کی انتہا بتاؤ۔ بابا جی کہنے لگے میں بڑا سوچی ہے، میں بڑا غور و فکر کیتا ہے باجزید، میں بڑا غور کیتا ہے، میں بڑا سوچی ہے، میں بڑا فکر کیتا ہے، میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں نہ خدا دے مرتبے دی کوئی انتہا ہے، نہ محمد دے مرتبے دی کوئی انتہا ہے۔ بابا جی نے کھول کے رکھ دیتا، فرمایا نہ اس کے مرتبے کی انتہا نہ اس کے مرتبے کی انتہا، کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب
ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، بل کسر والو وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ نہیں بابا یزید بول رہے ہیں وہ راج والا ہے، نہیں محمد رواج والا ہے۔ آٹے دے مارے بجلی دے بلے مارے، وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، دے ورگا محبوب کوئی نہیں۔ ٹھہرو ذرا، پھر ماننا کس طرح؟ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ دل کردہ میرا شعر پڑھ دو میں تو اڈا کی خیال ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، عقیدہ بناؤ۔ کہا ہے کس نے، مخلص صاحب اخلاص زیادہ ہونا چاہیے، حضر صاحب میں نے ادھو بٹھان دینے جدو بندے نے جان دا ٹائم۔ کہا ہے کس نے، توجہ میں، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ میرے بات کہ روح رسول اکرم کو جمال الہی کا آئینہ نہ کہو۔ توجہ، اور یہی ہے فلسفہ، اور یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد، پڑھو میرے نام، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ جدوں اللہ کہندے نے میں راضی کرنا ہے تے پوچھ لئیے حضور نو، یا رسول اللہ تسی راضی کدوں ہو گے؟ یا رسول اللہ کدوں راضی ہو گے؟ فرمایا اذا الارضا واحد من امتی فی النار، میرا ایک کلمہ پڑھن والا جی جدوں تک جہنم وچ رہے گا میں محمد راضی نہیں ہوں گا، میں سارے جنت پہنچاواں گا۔ تے جے رب اپنے حبیب نو راضی کردا ہے تے خدا دا نا جے کوئی ایسے کام کرو کہ حبیب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جلسے کو اپنے دربار میں قبول فرما، معاملین کے تعاون کو قبول فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ ہزاروں نیکیاں دا۔ حضر صاحب پورا قافلہ لے کر آئے ہیں، دعا کرو حضر صاحب کو تھوا بہادر میں کوئی 1.5 گھنٹہ مجھے بیان کی توفیق دے، سبحان اللہ کو، اور وقت پر مجھے بٹھائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مجھے کہہ رہے تھے اخیر تیرے بٹھے سے اخیر پتہ نہیں کی اور کی جملہ کہہ رہے سا۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، عقیدے کر پختگی عطا فرما۔ قاضی صاحب نے جو شمع روشن کی ہوئی یا اللہ ان کو قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔